یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے کوئی شخص جو حکمران بنے تو اس حکمران کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ قوم بنا دے، وہ لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دے، وہ اجتماعیت کا علامت بن جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل اور صبر آزما جدوجہد، اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد، زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا جب بھائی مجرم بن کر کھڑے تھے سامنے اور کہا انک لانت یوسف، تو ہی یوسف ہے، وہ سالوں پہلے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج تو حکمران بنا بیٹھا ہے، زمین کے خزانوں وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال پر ہوتے ظلم نہیں یاد آئے ہوں گے، آپ کو یاسر پر آل یاسر پر ہوئے مظالم نہیں یاد آئے ہوں گے، آپ کو حضرت صفیہ کی درمیان سے چیر دی گئی 2 ٹانگیں نہیں یاد آئی ہوں گی، آپ کو اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات کے اوپر ڈھائے گئے مظالم نہیں یاد آئے ہوں گے، جب آپ فاتح اور حکمران بن کر مکہ کی گلیوں میں اتنا بڑا لشکر لے کر داخل ہو رہے تھے، اور وہ سارے سردار مکے کے کافر سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج گردنیں اڑی کے اڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، آپ نے کہا واللہ انا لا نولی، اللہ کی قسم ہم ایسے کسی شخص کو حکمرانی نہیں دیں گے الا سألہ، جو اس کا سوال کرتا ہے، جو خود سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے اور صالحین سے جو وعدے فرمائے ہیں، ان میں ایک بڑا اہم وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین میں حکومت، خلافت عطا فرمائے گا، اور یہ اس خلافت یا حکومت کے قیام کے بعد اور اس سے پہلے کیا کیا کرنے کے کام ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو سبب بنیں گے مسلمانوں کی حکومت کے قیام کا، اور جب کبھی مسلمانوں کو حکومت حاصل ہوگی، کسی نیک اور مسلم شخص کو حکمرانی عطا ہوگی، تو وہ حکمرانی کے بعد کیا کرے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارے لیے جو کامل اسوہ اور نمونہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے، تو آپ کی سیرت طیبہ کا بھی ایک روشن پہلو، ایک مثالی، ایک کامیاب، ایک بہترین حکمران کا نمونہ اور کردار ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اس میں جن چیزوں کو لازم و ملزوم قرار دیا، کہا اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، یعنی اگر صحیح ایمان والے بن جائیں، اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور بضرور ان کو حکومت دیں گے، ضرور بضرور ان کو خلافت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی حکومتیں دی، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، مسلمانوں کو، بلکہ انبیاء کو، بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ اتنی اہم چیز ہے، ایک مثالی حکمران، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو انبیاء کا ذکر آیا نا، کچھ انبیاء تھے جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اگرچہ انبیاء کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، وہ خالصتاً ایک حکمران اور بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، طالوت کا ذکر فرمایا، ذوالقرنین کا ذکر فرمایا، اچھے حکمرانوں کا بھی ذکر فرمایا اور برے حکمرانوں کا بھی، نمرود اور فرعون۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ جو قرآن مجید میں ہے، وہ اصل میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ کہ وہ ظالم، جابر اور ناانصافی کرنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والے، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے والے حکمران اور بادشاہ تھے۔ اسی لیے آج بھی ظلم اور جبر کا استعارہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فرعون نہ بنو، نمرود نہ بنو۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اچھے، صالح، با اخلاق اور با کردار ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور خود ان کے بارے میں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں
طالوت علیہ السلام کے بارے میں، اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ حکمران کی یہ خوبی اور وصف ہے کہ وہ طاقتور بھی ہو، جسم کے لحاظ سے تگڑا ہو، مضبوط قوی ہو، اور علم کے لحاظ سے بھی وہ کوئی جاہل اجڈ اور گنوار شخص نہ ہو، بسطۃ فی العلم والجسم، اس کا علم بھی ڈھیر ہو، بڑا ہو، اور اس کا جسم بھی طاقتور توانا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں حکومتیں دیں گے، ضرور بادشاہی خلافتیں دیں گے جیسے پہلے لوگوں کو دی ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ جو اللہ نے دین پسند کیا ہے اسلام کو، ان الدین عند اللہ الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ کچھ چند لوگوں تک محدود رہے گا، یہ دو چار لوگ جو ہے وہ گلی محلے کے اندر اکٹھے ہو کر ایک مسجد کے اندر بند ہو کر یا گھروں کے اندر رہ کر اس دین کو پریکٹس کر لیں، نہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اس دین کو ہم تمکنت عطا کریں گے۔ اور یہ یعنی اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے تاکید والا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اس سے پہلے بھی وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، عربی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اس میں دو لفظ تاکید کے آ رہے ہیں، لام بھی اور نون بھی، کہ یہ لازمی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل ایمان اپنا ایمان ثابت کریں اور وہ عمل صالح کریں اور ہم انہیں حکومتیں نہ دیں، اور پھر جب ان کو حکومتیں مل جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس حکومت میں دین غالب نہ نظر آئے۔ اور دین ان کا جو ہے، جو دین ہم نے پڑھا سنا کتابوں میں دیکھا، وہ دین ان کو عمل میں نظر آئے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو پسند کیا اس دین کو ہم حکومت کی صورت میں لوگوں کو دکھائیں گے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، عبادت نہ کرنا، میرے سوا کسی اور کی نہ شریک ٹھہرانا۔ اس حکومت کے ضمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں صرف اپنی عبادت کا اور شرک سے برات کا جو ایک پیغام دیا ہے نا، کہ یہ حکومت دینے والا، حکومت لینے والا، یہ بھی ایک اللہ رب العالمین بھی ہے۔ حکومت کے طلب کرنے میں، حکومت کے چھن جانے میں کسی اور کا کردار مان کر کسی اور پر توکل تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا، یہ بھی شرک ہے۔ صرف میری عبادت کرنا، لا یشرکون بی شیئا، حکومت حاصل کرنے کے لیے بھی لوگوں کے در در پہ جا کے ٹھوکریں کھانا اور لوگوں سے امیدیں اور توقعات لگانا، یہ بھی میرے اوپر توکل اور یقین کی کمی کی وجہ سے ہے، یہ بھی شرک ہوگا۔ اور اگر کبھی حکومت چھن جائے تو واویلا مچانا، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں لگانا اور لوگوں سے شکایتیں کرنا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے لیے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہتوں کا مالک بھی اللہ ہے، عزتوں کا رکھوالا بھی ہے، بندوں کو ذلیل کرنے والا بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حکومتوں کا بننا بگڑنا ہے، حکومتوں کا آنا اور جانا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا لوگوں پر انعام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی قدرت اور حکمت ہے۔ ہمیں چاہیے، انسانوں کو چاہیے، خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان معاشرے کو یا کسی ایک مسلمان شخص کو حکومت بنانے کا موقع ملے، کوئی شخص حکمران بن جائے، تو وہ اپنے آپ کو پرکھے تولے دیکھے کہ میں کیسا حکمران بنوں۔ میں مسلمان ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میں دین اسلام کو بطور دین قبول کیا ہے، تو میں نے اپنی حکمرانی کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون کہاں سے لینے ہیں؟ تو یقیناً قرآن مجید کے اندر یہ جو میں نے جن اشخاص کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ان سارے اشخاص کا ذکر بھی، انبیاء کا اور دیگر بادشاہوں کا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی نمونہ اور اسوہ اور ہدایت کے طور پر کیا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی تنگی اور تکلیف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 8 سالہ کامل حکمرانی کا ٹائم ملا، اور اس سے پہلے بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سیاست ایک حصہ ہے۔ بطور سیاست دان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک نمونہ اور ایک حصہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سیاست دان تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک بادشاہ کے ذمہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو چپڑاسی کے کرنے والے ہوتے ہیں، جو کسی کلرک کے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس بادشاہ کو کلرک نہیں کہا جا سکتا، اس بادشاہ کو چپڑاسی نہیں کہا جا سکتا۔
ہاں کچھ کام ایسے اس نوعیت کے بھی وہ بادشاہ کرتا ہے جو کام کچھ کم درجے کے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کامل نمونہ ہے، ایک مکمل شخصیت ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر سیاست کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سیاستدان تھے، آپ نبی تھے، رسول تھے، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو سیاست ہمیں کر کے دکھائی، اور وہ صرف مدینہ کے اندر نہیں، مکہ کے اندر، بلکہ صرف نبوت کے اندر نہیں، نبوت سے پہلے، وہ کتنی عظیم سیاست ہے۔ کسی ایک چیز کو اگر پکڑ لیا جائے تو وقت ہمارے پاس کم پڑ جائے۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول، اگر آپ نے سیرت تھوڑی سی پڑھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت ہو، تو حلف الفضول ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے، کیوں کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یہ جو عرب کے بسنے والے لوگ تھے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ قوم اللدہ، جھگڑالو قوم تھے، پھٹے ہوئے آپس میں۔ مسدس حالی میں مولانا حالی نے لکھا ہے نا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، قتل و غارت نسلوں تک چلتا تھا، قبیلوں کے اندر، قوموں کے اندر بٹے ہوئے، کوئی معاشرت نہیں تھی، کوئی وہاں پر یکجہتی اجتماعیت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، لا قانونیت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، دل پھٹے ہوئے، اللہ کے نبی آپ ان کے اوپر زمین کے خزانے بھی خرچ کر دینا، ان لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے کوئی شخص جو حکمران بنے تو اس حکمران کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ قوم بنا دے، وہ لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دے، وہ اجتماعیت کا علامت بن جائے، وہ یکجہتی کا استعارہ بن جائے، وہ لوگوں کو پھاڑنے والا نہ ہو، وہ لسانیت پر، وہ مسلک پر، وہ قومیت پر، وہ زمین کے ٹکڑوں پر حکومت کرنے والا نہ ہو، وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست آپ کہاں سے شروع کر لیجئے، وہ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا مشرکین مکہ کے، عرب کے ان سارے قبیلوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے تھے، عرصہ دراز کی لڑائیاں، ان کو صلح میں بدلا۔ پھر وہ حجر اسود کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، جب مکہ تعمیر ہو رہا تھا، حجر اسود رکھنے کا واقعہ پیش آیا، جھگڑ رہے تھے نا سارے، میں رکھوں گا نہیں میں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دانش مندانہ فیصلہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی بصیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور حکمران، آپ کے یہ چند باتوں سے میں آپ کو صرف تھورولی گزار رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے جو آپ کی سیاسی حکمت اور بصیرت ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہر قبیلے کا ایک ایک بڑا آ جائے، ایک ایک کونا سارے پکڑ لو، اکٹھے مل کر اٹھا لو۔ نسب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود اس پتھر کو نسب کر دیا، لیکن ساروں کو ساتھ لے کر چلے، صفا پر صدا لگائی، پہلی دعوت توحید کی، ایھا الناس، لوگوں کو، اپنی قوم کو نہیں مخاطب کیا، کسی زبان کی، اے عرب کے لوگوں نہیں مخاطب کیا، اے قریش کے لوگوں نہیں مخاطب کیا، وہ مکہ کے لوگوں نہیں مخاطب کیا، اے لوگوں میں تمہارے لیے ہمدردی کا پیغام لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ بھی ایک حکمران کا کام ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں جب بھی ایک مسلمان کو حکومت ملے گی، وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دینے والا ہو، اس توحید کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، بطور حکمران ایک نمونہ سیرت اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل کی نا یوسف علیہ السلام کے حالات اور کردار اور سیرت پر۔ انہوں نے بھی جو اپنی زندگی کی ساری بنیادیں کھڑی کی، پہلے توحید کی بنیاد پر، توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، اکیلے تھے، جیل میں تھے، تب بھی دعوت توحید کی دیتے رہے، جب زمین کے خزانوں کے مالک بنے تب بھی توحید کے پھیلاؤ کا کام کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول، حجر اسود، صفا کے اوپر چڑھ کر ندا لگانا، پھر اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو مکہ سے بحفاظت ہجرت کے لیے نکال کر لے جانا، انتشار، خلفشار، فساد، لڑائی، قتل و غارت، خون خرابہ نہیں پسند کیا، ہجرت کر جاؤ، ظلم پر صبر کر لو، یہ تربیت کی،
تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کی یہ جماعت کھڑی کی، ہجرت کروا دی. پھر مدینہ میں چلے گئے، مواخات ہوئی مدینہ کے بسنے والے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان. مواخات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بالغ نظر اور ایک بہترین مدبر حکیم سیاستدان ہونے کی یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں اور ان کا ہم تجزیہ کریں تو باتیں بہت ساری اور نکل آئیں. مدینہ پہنچ کر مواخات کروا دیا. پھر میثاق مدینہ، جو مسلمان ہیں انصار اور مہاجر ان کے درمیان بھائی چارہ، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک یہودی ہیں یا وہاں پر وہ شرک پر ہیں یا کسی اور عقیدے نظریے کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی میثاق کر لیا. 47 شقوں پر مشتمل معاہدہ کر لیا کہ ہم نے حکومت بنانی ہے، ہم نے نظام چلانا ہے، امن اور امان قائم کرنا ہے، ایک مثال بننا ہے. یہ مدینہ، یہ ٹیریٹری، یہ سب سے پہلے یہ خطہ ارضی یہ محفوظ ہوگا، یہاں کے لوگ خوش ہوں گے، باہم متحد ہوں گے، خوشحال ہوں گے، پھر ہم آگے کو کام کر سکیں گے. میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا. غزوات شروع ہوئے اور وہ جنگیں، لڑائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جنگ عظیم اول کی طرح کی ہے، جنگ عظیم دوم کی طرح کی، یا دنیا کے سکندر اعظم اور ہٹلر جیسے جو ہے جرنیل، ان جرنیلوں کی طرح کی کوئی جنگیں لڑائیاں تھیں، قتل و خون خرابہ اور لوگوں کی گردنیں مارنا تھا؟ نہیں بھائی، تاریخ انسانی کوئی ایسی مثال نہیں لا سکتی. 87 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ کیے، 25 کے قریب غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے. آپ تاریخ اٹھائیے، اس میں تلاش کیجئے عدد، کتنے لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے اور کتنے لوگ مارے گئے دشمنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے. بمشکل وہ عدد 300 سے اوپر نہیں جاتا جو مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے اور 1000 کے لگ بھگ جو کافروں کی طرف سے جنگوں کے اندر کام آ گئے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو غزوہ تھا، یہ جو جہاد تھا، یہ جہاد لوگوں کی گردنیں مارنے کے لیے نہیں تھا. اور اس جہاد کے اندر صلح بھی تھی، صلح حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا ایک روشن باب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل اور صبر آزما جدوجہد، اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد، زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد، جس کو ہم سیاست سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک زاویہ ہے، ایک اینگل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر ہجرت کے بعد مدینہ، جہاد اور پھر صلح اور پھر میثاق اور مواخات اور یہ سارا مشرکین کے ساتھ معاہدے، پھر بڑے بڑے حکمرانوں کو، کیسر و کسریٰ کو خط لکھنے تک کی باتیں. کون آج کا حکمران پڑھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور حکمرانی کے اصول اور نمونے کے کون سا حکمران ہے وہ پڑھتا ہے؟ اتنی ساری قربانیاں، اتنی ساری تکلیفوں کے بعد، اتنی صبر آزما جدوجہد کے بعد کسی حکمران کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آج کے ہمارے حکمران بننے کے خواہش مند ہر شخص اپنے آپ کو اس ترازو میں تولے. جب بھی کوئی شخص حکمران بن جاتا ہے سب سے پہلے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اختیارات میرے ہیں، اب اقتدار میرا ہے، اب میں جو چاہوں کروں. سب سے پہلے حکمران کے اندر تکبر آتا ہے، اور حکمران کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، نہ صرف اس کے اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے اور ان تمام سیاسی قوتوں کے لیے جو معاشرے کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں. حکمران کا تکبر ان سب کے لیے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ حکمران کا تکبر اس کو انتقام پر آمادہ کرتا ہے. بچے ہوتے ہیں نا، ہر شخص کی لذت کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. بچہ کچھ میٹھی چیز پر خوش ہو جائے گا، عام شخص اچھے کھانے کی لذت پر خوش ہو جائے گا، کوئی عورت مرد چھوٹا بڑا بزرگ وہ اپنی اپنی کچھ اس کی لذیذ چیزیں ہیں وہ ان کے پا لینے پر ان کو حاصل کرنا خوش ہو جائے گا. حکمران کو سب سے زیادہ جو لذت آتی ہے نا وہ اس تکبر میں آتی ہے، اپنا بدلہ لینے میں، اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے میں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اخلاق اور آپ کے کردار کی اعلیٰ ترین مثال بطور حکمران اور سارے انبیاء میں، یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوئی، کہاں سے نکلے، کس طرح کے حالات سے گزرے، سورہ یوسف ساری پڑھی ہے. جیل میں گئے، بے گناہی کاٹی، ایک لمبا عرصہ طویل جدوجہد، جیل کاٹتے کاٹتے وہ وقت بھی آیا، بادشاہ نے کہا بھئی تمہیں رہائی دیتے ہیں. کہا نہیں، ایسے مفت میں رہائی نہیں چاہیے، پہلے میرا مقدمہ کھولیے، واپس لگائیے عدالت کو، جو الزامات میرے پہ لگے تھے مجھے ان سے بری کریں.
وہ لوگ جو الزامات لگانے والے تھے وہ سامنے آئے، کہا نہیں یوسف پاک دامن ہے. یوسف نے اپنے آپ کو بڑا صاف رکھا، بڑا بچایا اپنے آپ کو، کوئی بات یوسف کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا انی حفیظ علیم، کوئی کام لینا ہے میرے سے تو لے لو. بھائی آئے جن بھائیوں کے اوپر بندے کو شدید غصہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے بچپن میں اندھیرے کنویں میں پھینک اپنی طرف سے تو تم مار گئے تھے نا مجھے، اب میرے سامنے آئے ہو غلہ لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے. کوئی ہوتا ہم جیسا کہتا اب آئے ہیں نا داڑھ کے نیچے، اب وقت آیا ہے نا پیسنے کا. لیکن یوسف علیہ السلام نے احساس تک نہیں دلایا. ایک دفعہ آئے غلہ زیادہ بھر کے دیا، دوسری دفعہ آئے پھر ان کو پوچھا کہ بھئی وہ کوئی اور بھی تمہارے پیچھے ہوتا ہے؟ کوئی بندہ ہے، کہا اور بھی کوئی ہے تو لے آؤ، اور بھی دیں گے تمہیں. اچھا وہ تمہارا ایک بھائی پیچھے رہ گیا، کیوں رہ گیا پیچھے؟ کبھی اس کو بھی لاؤ. اپنا ماں جایا بھائی دیکھا، اس کو بھی احساس نہیں دلایا کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے اور تم میرے بھائی تھے، تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ اکبر. کیا وہ منظر ہوگا جب بھائی مجرم بن کر کھڑے تھے سامنے اور کہا انک لانت یوسف، تو ہی یوسف ہے، وہ سالوں پہلے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج تو حکمران بنا بیٹھا ہے، زمین کے خزانوں وہ مالک بنا بیٹھا ہے، تیرے ہاتھ سے لوگوں کو جو ہے نا اس قحط کے حالت میں لوگوں کو روزی روٹی مل رہی ہے، اللہ نے تجھے یہ مقام دے دیا ہے. اندر سے دل میں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے نا. انک لانت یوسف، کہاں نا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے. گویا یہ حکومت کا مل جانا یہ اللہ کا انعام اور احسان ہوتا ہے. اور وہ یوسف علیہ السلام کا یہ قول اس موقع پر جب اپنے بھائیوں کو بخش دیا کہ اللہ تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کوئی تمہیں میں آج تانا نہیں دیتا، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیتا، کوئی انتقام نہیں لیتا، کوئی دل میں تمہارے بارے میں کڑن چبن نہیں رکھتا، جاؤ آج تمہیں چھوڑا، معاف کیا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے آزمائش سے گزرے، مکہ سے چھپتے چھپاتے نکلے، جان بچا کر نکلے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے، مدینہ چلے گئے. پیچھے آئے لوگ، جنگیں لڑیں، دان شہید کروائے، اپنے رشتہ دار، اپنے پیارے، اپنے صحابہ جان نثار جنگوں میں قربان کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال پر ہوتے ظلم نہیں یاد آئے ہوں گے، آپ کو یاسر پر آل یاسر پر ہوئے مظالم نہیں یاد آئے ہوں گے، آپ کو حضرت صفیہ کی درمیان سے چیر دی گئی 2 ٹانگیں نہیں یاد آئی ہوں گی، آپ کو اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات کے اوپر ڈھائے گئے مظالم نہیں یاد آئے ہوں گے جب آپ فاتح اور حکمران بن کر وہ مکہ کی گلیوں میں اتنا بڑا لشکر لے کر داخل ہو رہے تھے اور وہ سارے سردار مکے کے کافر سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج گردنیں اڑی کے اڑی. یہ ہے حکمران کا کردار کہ وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ منتقم المزاج نہیں ہوتا. بدقسمتی سے ہم نے جس حکمرانی کو دیکھا ہے، ہم نے جس حکمرانی کا تجربہ کیا ہے، یہاں ایک کے بعد دوسرا حکمران وہ اپنی حکمرانی، اپنی طاقت، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کا نشہ اس کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ کس حد تک کا گرا ہوا سلوک نہیں کرتا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حکمرانی مل گئی تو مل گئی نا. جب ابھی اتنی کامل حکمرانی نہیں ملی تھی، ابھی مدینہ بالکل نوزائیدہ ریاست تھا، باتیں کرنے لگے تو یہ سارے جتنے بھی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی، میں سارے اوصاف تو بیان نہیں کر سکتا اس مختصر وقت میں، ایک مثالی حکمران کے، ایک اچھے حکمران کے کیا اوصاف ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، وہ سارے تو اس وقت میں سارے ان پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا. چند باتوں کے اوپر صرف روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ابھی نئے نئے حاکم تھے، نئی نئی مدینہ کی ریاست تشکیل پا رہی تھی، وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے سمامہ بن اسال کا. وہ سمامہ جو مدینہ کے پڑوس میں رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر چکے ہیں، صحابہ کرام کا قتل ان کے جرائم میں ہے اور مدینہ کے اوپر حملہ کر چکے ہیں، مدینہ کی طرف آنے والا راستہ خوراک روک چکے ہیں. کتنے جرائم ہیں اس بندے کے. پکڑ لیا صحابہ نے، باندھ دیا مدینے میں ستون کے ساتھ. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال کے اخلاق پر اور اس کمال کے کردار پر نہ ذہنی ٹارچر کیا، نہ ہی جسمانی ٹارچر کیا. بھئی جسمانی سزا دینا تو دور کی بات ہے، یعنی اس کو یہ احساس تک نہیں دلایا. آیا نا تھے اب بندہ پڑا ہے نا یہاں پہ، اب کر کیا کرتا ہے، نہیں آئے سے پوچھا، کہا کیا حال ہے سمامہ. سمامہ غصے سے بھرا ہوا ہے آگے سے،
سماما کہتے ہیں کیا حال پوچھتے ہو، باندھ رکھا ہے یہاں، کھولو ہاں ذرا پھر حال بتاؤں اپنا. کہا اچھا سماما پھر ملتے ہیں. اگلے دن پھر پوچھا سماما کیا حال ہے تمہارا. کہا قتل کرنا چاہو ان تقتل ذاک قتل، اگر قتل کرنا چاہو تمہارا حق بنتا ہے، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میرے اتنے کوئی جرائم ہیں کہ قتل میرے اوپر واجب ہے، میرا قتل کیا جا سکتا ہے، کوئی غلط نہیں ہوگی تمہاری، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو قتل کیا جا سکتا ہے میرا، چھوڑ دو مجھے تو میں بھی شکر گزار ہوں گا، میں بھی تمہارا احسان مانوں گا. آپ نے کہا چلو آج کا دن بھی ابھی رہو یہیں پر. تیسرا دن آیا، کوئی تانا نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں. پھر پوچھا سماما کیا حال ہے. آج سماما کی تھوڑی سی آواز ٹون دھیمی ہو چکی ہے. کہا بس ٹھیک ہے جیسے بھی ہیں، آج بندے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے کہا چھوڑ دو سماما کو، جاؤ کیا یاد کرے گا، کس سخی سے پالا پڑا تھا، کس عادل حکمران سے پالا پڑا تھا، کتنے بڑے دل والے سے پالا پڑا تھا، خود کہہ رہا ہے کہ میرا قتل کیا جانا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ سماما کو چھوڑ دو. سماما فرلانگ دور نہیں گئے مسجد سے، واپس آئے. کہا اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بدتر چہرہ کوئی نہیں تھا، روئے زمین پر اس شہر سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین شہر کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ کا یہ اخلاق دیکھا ہے، آپ کا یہ بطور حکمران وصف دیکھا ہے، آپ کا یہ بڑا ظرف اور بڑا حوصلہ دل دیکھا ہے، اتنا اخلاق. آج کے حکمرانوں کو، بالخصوص مسلم حکمرانوں کو، بالخصوص ہمارے وطن کے حکمرانوں کو، یہ دو اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ قوم کو قوم بنا دینا، لوگوں کو ایک لڑی میں پرو لینا، ان کی اجتماعیت اور ان کے اکٹھ کو، ان کو کمپرومائز نہ ہونے دینا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا حکمران دے جو ہمیں قوم بنائے، جو ہمارے لیے بطور قوم ہمارا نظریہ، ہمارا بیانیہ، ہماری سوچ، ہماری فکر دنیا کے سامنے ہمارا مقدمہ پیش کرے، ہمیں پھاڑے نہیں. یہاں سندھ کارڈ کھیلنے والے، پنجاب کارڈ کھیلنے والے، پٹھان کارڈ کھیلنے والے، لسانیت کی، قومیت کی اور مسلک کی بنیاد پر لوگوں سے اپنی حمایت اور ووٹ مانگنے والے جب وہ حکمران بنتے ہیں تو پھر وہ عدل کیسے کریں گے؟ ابھی تو یہ بڑی آگے کی باتیں ہیں کہ حکمران کتنا عدل کرنے والا ہو، حکمران کتنا منصف مزاج ہو، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق، عثمان، علی کی مثالیں ابھی تو بڑی دور کی باتیں ہیں. یہ بنیادی بات کہ کم از کم حکمران ایسا ہو جو اپنی قوم کا نمائندہ ہو، جو اپنی قوم کی تذلیل نہ کرتا ہو، جو اپنے لوگوں کی بے عزتیاں نہ کرتا ہو، جو اپنے لوگوں کو گالیاں نہ دیتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا اخبرکم بخیار امرائکم، بتاؤں تمہیں اچھے حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اچھے حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ الذین تحبونہم ویحبونکم، تم ان سے محبت کرو وہ تم سے محبت کریں. وہ حکمران جن سے تمہیں محبت ہو وہ بھی تم سے محبت کرتے ہو، تمہاری عزت کرتے ہو، تم ان کی عزت کرتے ہو، تم ان کا نام لو عزت سے، شرافت سے، تم ان کا نام لو احترام سے، وہ تمہاری بات کریں تو بڑے دل گردے سے، بڑے حوصلے سے. تدعون لهم ويدعون لكم، صرف محبت ہی نہ ہو، تم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہو. صرف اپنے آپ تک بات نہ رکھیں. اچھے حکمران یہ ہوتے ہیں اللہ کے سامنے بھی اپنی قوم کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رات کی عبادتیں، تہجد کی عبادتیں، نہ صرف دعائیں بلکہ عمل کیا ہے. مدینہ کے اندر تھوڑی گھبراہٹ ہوئی، شور شرابہ ہوا، لوگوں نے سمجھا کوئی حملہ ہو گیا ہے، کوئی باہر سے کوئی بندہ آ گیا ہے. لوگ نکلے باہر، پہرا کون دے رہا ہے مدینے کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کان اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر ترین وہ شخص حکمران ہونا چاہیے، دلیر بندہ. گگو کوڑے حکمران اپنی قوم کی لٹیا بھی ڈبو دیتے ہیں، اپنا ملک وطن سلطنت بھی ڈبو دیتے ہیں. تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی گزرے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. بادشاہ وہ ہے، حکمران وہ ہے، لیڈر قائد وہ ہے، امیر بڑا سلطان وہ ہے جو دلیر ہوتا ہے، اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے اور پھر وہ اپنی دعاؤں کے اندر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی دعائیں کیا تھی؟ ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میرے لوگ. یہ ہیں اچھے حکمران. اور ہم نے بڑے عرصہ یہ باتیں سنی ہیں حدیث کی صورت میں کہ جب لوگ برے ہو جاتے ہیں تو برے لوگوں کے اوپر برے حکمران آ جاتے ہیں.
بھائی اصل میں یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن موضوع کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں بات کو جوڑ جاڑ کر اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ گدھوں میں سے گدھا ہی حکمران بنے گا، اگر لوگ برے ہیں تو ان کے اندر سے کوئی برا شخص ہی حکمران بنے گا، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکمرانوں کو ایک کلین چٹ دینے والی بات ہے کہ کوئی ظالم جابر فاسق فاجر حکمران ہو نا تو وہ اپنے بارے میں یہ پلی لے، وہ اپنے لیے یہ ایک جو ہے نا عذر تلاشے کہ چونکہ لوگ ایسے لہذا میں بھی ایسا ہوں۔ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ لوگ اگرچہ برے بھی ہوں، حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، وہ لوگوں کو درست رستے پر چلائے، اپنی مثال اور اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اللہ، بڑی بڑی مثالیں کیا دوں میں یہاں۔ عروہ، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں محمد بن عروہ وہ گورنر بنے یمن کے، جب آئے شہر میں لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے جو خطاب کیا پہلا، کہا لوگوں دیکھو یہ ایک جوڑا کپڑے کا اور یہ ایک سواری لے کر آ رہا ہوں، جب تک اللہ نے چاہا میں تمہارا حکمران رہوں گا، جب میں تمہارے یہاں سے جاؤں اگر اس ایک سوٹ کپڑے کے علاوہ اور ایک سواری کے علاوہ کچھ زیادہ لے کر جا رہا ہوا تو مجھے روک لینا کہ تمہارا مال ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ اور یہ کافر برطانیہ میں نے ایک تصویر دیکھی کہ برطانیہ کے اندر اب تو نہیں ہے، شاید کچھ عرصہ پہلے تک یہ قانون تھا کہ جب کسی شخص کو وہ بناتے اپنا میئر، اس کا وزن کر لیتے، جس دن اس کو کوئی میئر شپ مل رہی ہوتی، اس کو کوئی حکمرانی کا کوئی منصب مل رہا ہوتا، اس کا وزن کرتے، آج تم اتنے کلو کے ہو، تم نے جو کھایا پیا، جسم جان بنائی، جو تم نے پہنا ہے، تمہارے اندر جو کچھ ہے نا، آج تمہارا وزن اتنا ہے، جب تم اپنی اس حکمرانی کے منصب سے معزول ہوگے اگر تمہارا وزن اس سے زیادہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے حرام کھایا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں سستی، کاہلی سے، کسل سے کام لیا ہے، اس لیے پھٹ گئے ہو، ہم تم سے حساب لیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے حکمرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی صحابہ کو ان کو منع کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ تم حکمرانی کو صرف ایک پھولوں کی جو ہے وہ سیج سمجھو، تم سمجھو کہ جس کو حکمرانی مل، دو لوگ آئے ابو موسیٰ اشعری کو، ان کو ساتھ لیا، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ کیوں لے کے جا رہے ہیں مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا ان دونوں نے، کہ اللہ کے نبی مجھے وہ فلاں علاقے کی گورنری دے دیں، فلاں علاقے میں جو نمک کی کانیں ہیں وہ میرے حوالے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ اشعری کو دیکھا، ابو موسیٰ اشعری کا ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا، کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ مجھے آپ کے پاس کیوں لے کر آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، آپ نے کہا واللہ انا لا نولی، اللہ کی قسم ہم ایسے کسی شخص کو حکمرانی نہیں دیں گے الا سألہ، جو اس کا سوال کرتا ہے، جو خود سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے۔ ہاں، یوسف علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہو نا جس کو یہ ہو کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں بڑی حفاظت کرنے والا ہوں، میں بڑا قوی ہوں، بڑا امین ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرے لیکن یہ سمجھے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت باتیں کی ہیں۔ کسی ایک حکمران کو جب ان باتوں کو سوچو اس کو ڈرنا چاہیے۔ کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان من ولی من امر امتی شیئا، میری امت کے کسی چیز پر کوئی شخص تھوڑا سا بھی اگر نگران حکمران بنا دیا گیا ہے نا، فشق علیہ فشق علیہ، اگر وہ اے اللہ اگر وہ میرے لوگوں کے اوپر کوئی سختی کرے نا تو تو اس پر سختی کر۔ اور کتنا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ امام بن گیا حکمران، ما من امام یغلق بابہ، جو بندہ امام بن گیا حکمران بن گیا وہ اپنے دروازے لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے مسکین اور محتاج کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگ جو لوگوں کے درمیان ظلم اور ناانصافی کرنے والے ہوں حکمران بن جائیں اور لوگوں کے درمیان عدل انصاف سے کام نہ لینے والے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا۔ عدل کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے والے، اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے۔ کہاں ہیں مقسطین، کہاں ہیں عادلین؟ وہ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور وہ حدیث مشہور آپ نے سن رکھی ہے، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سائے میں ایک شخص کون سا ہوگا؟ امام عادل، اچھا حکمران، نیک حکمران۔ تو میرے بھائیوں، آج سے جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، حکمران کا، ہمارے ملک کی حکومت کا انتخاب ہونا ہے،
ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب کرنے والے ہوں، نماز کا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہوں۔ یہ ان کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو حقوق الہیہ کی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کو متحد رکھنے والے ہوں، وہ اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی حریفوں کو، معاشرے کے اندر جو بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے ان کا کوئی مقابلہ ہے، ان کو معاف کرنے والے ہوں، قوم کو آگے لے کر جانے والے، ترقی کی راہ پر ڈالنے والے، استحکام اور معیشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ نے تجارت کے ذریعے، آپ نے مال غنیمت کے ذریعے، مال فے کے ذریعے، جزیہ کے ذریعے، محصولات کے ذریعے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے مدینہ کا نظام کیسا، معاشی نظام کیسا مستحکم کیا کہ زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے، لینے والے نہیں ملتے تھے۔ ایسا حکمران ملے جو ہماری معاشی بہتری کا کام کرنے والا ہو، جو قوم کی تربیت کرنے والا ہو، اور جو وہ کہے وہ خود کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رعایا کے ساتھ ہر دکھ درد کے شریک تھے، ہر دکھ درد کے ساتھی تھے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا یعود المریض، کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کو جاتے، وہ یشیع الجنازہ، جنازہ کے ساتھ چلے جاتے، وہ دعوت المملوک، حقیر سے حقیر بندہ نا، غلام سے غلام بندہ بھی آپ کو دعوت دیتا تو اس کی بات سننے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے۔ دروازے بند نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگوں کے دکھ درد کے شریک تھے، لوگوں کے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے نجات دے جو اپنی قوم کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، دوسروں کے، کافروں کے اور اغیار کے، دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے اعلیٰ کار ہیں۔ ان کی سازشوں پر ہمارے ملک کو پچھلے 75-76 سالوں سے ایک کھلونا بنایا ہوا ہے، کھلواڑ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر اس قوم کی بات کم کی جاتی ہے اور دنیا کی دوسری قوموں کی پراکسیز جہاں زیادہ لڑی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حالات سے نجات دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو وقت آئے، جو دور آئے، وہ اس قوم کی بہتری، ترقی اور خوشحالی کا دور آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔